پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. میرا نام زین امتیاز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل 9. ناظرین، 14 جولائی کو ایک مناظرہ ہونے جا رہا تھا کہ پاکستان میں دو بڑے پیر جو ہیں وہ آمنے سامنے آ چکے ہیں. ایک ہیں جی پیر حق خطیب عرف شف ولی سرکار، اور دوسرے ہیں پیر اقرار الحسن صاحب. پیر اقرار الحسن تو وہاں پر پہنچ گئے لیکن حق خطیب وہاں پر موجود نہیں تھے. یہ سارا معاملہ کیا تھا، انہی سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پیر صاحب کیا ہوا؟ کوئی آپ نے کوئی دم کر دیا، کوئی پھوکا مار دیا جو شف والی سرکار وہ دور ہی رہ گئے؟ اچھا، ایک تو پہلے میں وضاحت کر دوں کہ میں نے جب یہ پہلی بار ایکسپوز کیا تھا اس کو شف کو، تو میں نے ذراہ مذاق کہا تھا کہ پھر اگر یہ چین نکالتا ہے اور قلعے نکالتا ہے میں بھی نکالتا ہوں، اور میں زیادہ نکال رہا ہوں تو میں بڑا پیر ہوں اس سے. آلدو کہ ظاہر ہمارا خانوادہ اور جو ہمارا خاندان ہے اس میں بڑی بڑی شخصیات ہیں جن کے مزارات بھی ہیں، اور وہ ظاہر ہے مختوم اور پیر سب، لیکن ظاہر میں ذراہ مذاق اس کو چھیڑنے کے لیے یہ کہتا ہوں. پہلی وضاحت تو یہ. دوسرا یہ کہ بڑی بدبختی کی بات ہے شف کے لیے کہ اس نے خود چیلنج کیا. اس نے کہا جی جہاں کہو گے جب کہو گے میں قلعے نکال کے دکھا دوں گا. تو ہم نے کہا جی یہ تو بہت اچھی بات ہے. میں نے کہا میں لاہور رہ رہا ہوں، لاہور بھی نہیں کرتے، یہ اسلام آباد اور پنڈی کے قریب کا ہے تو وہاں کا بھی نہیں رکھتے، ہم ایک تیسری جگہ کا انتخاب کر لیتے ہیں. اور کراچی پاکستان کا ایک بڑا اسپتال ہے آغا خان، وہاں کے مریضوں کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں اگر اللہ نے اس کو کوئی تاثیر دی ہے اس کی شف میں یا اس کی کوئی دعا میں تو بہت اچھی بات ہے یار، مریض ٹھیک ہو جائیں گے. اور مریض تو بڑی تعداد میں ہوتے ہیں وہاں پہ، ایک ہی بار شف کرے گا تو بہت سارے مریض ٹھیک ہو جائیں گے. تو ہم نے 14 جولائی کا اعلان کیا، آج سے تقریباً 1.5-2 ماہ پہلے. اچھا، اس میں کوئی ان کی جانب سے تردید نہیں آئی، ان کی جانب سے کسی طرح کا ان کی جانب سے اس کو ڈینائی نہیں کیا گیا، بلکہ 3-4 دن پہلے انہوں نے کہا کہ جناب شف صاحب ضرور آئیں گے، پیغام بھجوایا ہمیں، لیکن مریض ہمارے ہوں گے. میں نے کہا یہ اگر میں کہوں گا نا نہیں مریض ہمارے ہوں گے تو یہ بھاگ جائے گا. میں نے کہا چلو جی ٹھیک ہے، ہم اس بات پر بھی آمادہ ہیں، اپنے مریض لے آئیں، لیکن میں نے کہا ان کے ہم ٹیسٹ پہلے کریں گے، اسکین کریں گے، پہلے تو نہیں رکھی ہوئی کوئی چیز، کیونکہ ہم نے تو نکالی ہوئی ہے. آپ کو بتائیے آنکھ کے اندر چین کیسے رکھی جاتی ہے. تو وہ ایک تو اس بات پہ ظاہر ہے وہ ہو گیا. دوسرا یہ کہ مجھے اس کے دوستوں نے مذاق میں کہا، شاید مذاق میں کہا ہے سیریس، کہ جناب وہ اس بار آپ کو نماز بھی سنائیں گے. میں نے اس پہ ویڈیو بنا دی کہ جناب شف صاحب نے کہا ہے کہ وہ نماز بھی سنائیں گے اور قرآن مجید بھی پڑھ کے سنائیں گے. وہ بھاگ گیا، انہوں نے کہا یار یہ تو یعنی اللہ نے اس بے غیرت کو یہ توفیق ہی نہیں دی. زین آپ دیکھیے، اس نے کچھ عرصہ بعد میں جب ہم نے اس کو پہلے پکڑا نہ جا کے وہاں پہ اس کے اڈے پہ، تو اس نے کچھ دیر سورہ ناس پڑھنے کی کوشش کی، نہیں پڑھی گئی اس سے یار. جی اللہ نے اس کو توفیق ہی نہیں دی کہ پروردگار کا کلام یا یہ نماز پڑھ سکے، تو لہٰذا اس سے بھاگ گیا. تو رات تک ہمیں یہ تھا کہ صبح کی فلائٹ سے یہ آ رہا ہے. رات کو پھر اس کے چیلوں نے نا ویڈیوز اور وہ لگانا شروع کی اور پوسٹیں لگا رہے ہیں کہ جناب شف صاحب کے نا جذبات میں ان کے منہ سے نکل گیا تھا یہ کہ میں جہاں کہیں گے جب کہیں گے میں قلعے نکال کے دکھاؤں گا. یار کوئی مطلب تو یہ دودھ پیتا بچہ ہے کوئی، یہ تو کلندر دوراں کہتا ہے خود کو، اور اس کے منہ سے نکل گیا یہ کہ جناب میں جہاں کہیں گے. تو چینیں کیا مخصوص جگہ پر نکالی جا سکتی ہیں؟ میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ بھائی اگر تو کوئی آپ کی دعا میں تاثیر ہے، اگر آپ واقعی اللہ کے ولی ہیں تو پھر تو آپ یعنی اگر اللہ نے واقعی اس کی شف یا دعا میں کوئی اثر رکھا ہے اور یہ مریضوں کو ویل چیئر سے اٹھاتا ہے اپنے ایکٹروں کے علاوہ، پھر تو اس کو ہر معذوروں کے اسپتال میں جانا چاہیے. پھر تو اس کو کراچی کے آغا خان اسپتال، لیاقت نیشنل اسپتال، جناح اسپتال، سول اسپتال جانا چاہیے، پھوکے مارتا جائے، لوگوں کو کھڑا کرتا جائے. پھر تو دیکھیں اللہ کا ولی تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ پروردگار نے اگر کوئی چیز اس کو عطا کی ہوئی ہو، یہ تو ضد نہیں ہوتی کہ نہیں جڑا میرے کول آوے گا انہوں میں ٹھیک کراں گا. اور وہ بھی جو اس کے پاس گیا ہے ان کی لوٹ مار کی داستانیں ہم نے لوگوں کے سامنے رکھی ہیں. لوگ تو مر جاتے ہیں اس بغیرت کے پاس جانے کے بعد. تو ان کا تو میں نے بھی انٹرویو کیا تھا جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ وہ آنکھ میں وہ موتیا کی شکایت تھی، اس نے کہا قطرے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، میڈیسن وہ کروانے کی ضرورت نہیں ہے. پتہ تب چلا 10 دن کے بعد جناب اس کی آنکھ ضائع ہو. دیکھیں نا وہ آنکھ تو چلے، میں کہتا ہوں پھر بھی ایک بڑی لوگوں کی جانیں نہیں ہوئی ہیں. اس نے معصوم بچوں اور بچیوں کو یہ کہتا ہے کہ جی آپ اسپتال نہ لے کے جائیں. ماں باپ کے سامنے بچے تڑپ کے مر جاتے ہیں، وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ پیر صاحب نے منع کیا ہے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے تو مر جائے گا. مر تو جاتا ہے لیکن جس تکلیف میں وہ بچہ اور بچی مرتا ہے آپ سوچیں. تو ایک تو ہوتا ہے نا نارمل قاتل، ایک یہ بغیرت ظالم ترین قاتل ہے جس نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کی جان لی ہے. تو ہم نے اس کو کہا کہ بھائی آ کے پورا پاکستان، کیمرے موجود تھے، لائیو کیمرے تھے، لیکن پورے پاکستان نے دیکھا کہ کس طرح سے دم دھوا کے چوہے کی طرح یہ بھاگا اپنے ہی چیلنج سے. ایک تو تھا نا کہ ہم نے کوئی چیلنج کیا ہوا تھا، ہم نے کوئی دعویٰ کیا ہوا تھا، اپنے دعوے سے اپنے چیلنج سے مفرور ہوا. یہ اب پلے کچھ نہیں رہا اس کے. یعنی ظاہر ایک تو لوگوں نے بھی اس کے پاس جانا، جو اس کے اپنے لوگ بھی تھے نا جو اس پہ وہ بھی اب کہتے ہیں کہ یار ایسا بے غیرت بھی کیا ہوا کہ جو قرآن کی ایک آیت نہیں پڑھ سکتا یار.
کہتا ہے میں سپہ سالار ختم نبوت ہوں، اور ختم نبوت کی ایک آیت ایک حدیث کبھی نہیں سنائی اس نے. اس کے ابے کا عرس ہوا ہے ابھی، اس پہ اپنے اس ابے کو یہ یاد کرتا رہا، جو میں روحانی استاد ہوں ظاہر اب اس کا، چونکہ میں نے اس کی بہت ساری چیزیں ٹھیک کی ہیں، تو میں بھی والد کی جگہ ہوں اس کے، اس لیے کہ جناب وہ جو شعر پڑھتا تھا یہ کہ محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں، یا جہاں کیا چیز ہے، اب وہ ٹھیک کر دیا اس نے. تو ظاہر ہے میں اگر اس کا استاد ہوں تو میں روحانی والد کا درجہ رکھتا ہوں اس کا. اس کے علاوہ تلواریں نکالنے والا سین بھی وہ سارا ہم نے وہ تو ہم یہ پورے 30-32 منٹ کا جو ویڈیو کلپ اس نے ڈالا ہے، میں چیلنج کرتا ہوں کوئی جائے. اس نے اپنے ابا جی کا نام ایک بار لیا، وہ بھی سرسری طور پہ، ان کے کردار کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کے علم کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، ختم نبوت کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، اسلام دین کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی. مجھے وہ یاد کرتا رہا پورے اس کے. اس دفعہ آپ نے وہ جو لوگ ادھر جاتے ہیں ان کے لیے بھلا کیا کہ ٹرانسپورٹ فری ہو گئی. ٹرانسپورٹ فری ہو گئی، لنگر بڑا بہترین ان کو پکا کے دیا گیا. ابھی بھی ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں. ویڈیو کیا ڈال رہے ہیں آپ سوچیں لنگر پہ؟ آپ کو لنگر ملتا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے مرید جی بالکل ملتا ہے. جتنی بار کہیں اتنی بار ملتا ہے جی، جتنی بار کہیں 2 بار بھی ملتا ہے جی، 2 بار بھی ملتا ہے. لنگر اچھا ہوتا ہے جی، بوٹیاں بھی ہوتی ہیں. وہ تو بیچارے لوگوں کو لنگر اور بوٹیاں کہہ کے وہ پلے کچھ کھ نہیں رہا نا الحمدللہ. یہ سلسلہ ختم کب ہوگا اقرار بھائی؟ آپ نے ملک گیر احتجاج کی کال دے دی کہ 10 محرم الحرام کے بعد ملک گیر احتجاج ہوگا، لوگ نکلیں گے. یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے، یعنی اللہ نے اس کو نشان عبرت بنا دیا ہے. لوگ کہتے ہیں اس کو کب نشان عبرت؟ بھائی پورا ملک تھو تھو کر رہا ہے، یہ شف شف سے تھف تھف ہو گیا. ٹھیک ہے، بچہ مذاق اڑا رہا ہے اس کا، میمیں بن رہی ہیں، کارٹون بن رہے ہیں. ذلیل و رسوا کر دیا پروردگار نے اس کو، اس لیے کہ اس نے جتنا ظلم کیا تھا لوگوں پہ، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے آخر کبھی تو چل نہیں ہوتی. تو اس کا خاتمہ ہو چکا. ہم صرف یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ دوبارہ سے اس کی جڑیں ہم اتنی کھود دیں کہ دوبارہ سے پنپ نہ سکیں. یہ نہ ہو 2-4 سال بعد پھر کسی اور نام سے، کسی اور اڈے پہ جا کے کسی اور طریقے سے کام شروع کر دے. اس لیے کہ ظاہر ہے پیسہ تو اس نے بڑا کمایا ہوا ہے، انویسٹ کرے گا، مزید دوبارہ سے دکانداری شروع کر دے گا. تو اس کو جڑ سے اکھاڑنا ہے ہم نے. اب تک الحمدللہ خاتمہ تو اس کا لوگوں نے جانا تو چھوڑ دیا اس کے پاس. عاشورہ کے بعد جو ہم چیز کر رہے ہیں، 2 فرنٹ ہیں اس کے. ایک تو اس بے غیرت نے اور اس کے چیلوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اہل بیت اطہار کی، ائمہ اہل بیت کی، ان کے شجرے کی، مصدقہ شجرے کی کا مذاق اڑایا، توہین کی، بے حرمتی کی بار بار. اور وہ صرف اس لیے کہ مجھے غلط ثابت کر سکے کہ جی میں سید نہیں ہوں. میں نے اب وہ شجرہ، مجھے انہوں نے کہا کہ جناب جب یہ آپ کے عقیدے پر شک کر رہے تھے، لیکن آپ نے تو پراپر پورا مجھے کہا جی میں قادیانی ہوں، مجھے کہا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ جناب صحابہ کے حوالے سے کوئی میرا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. میں نے اس کی بالکل وضاحت کی، وہ وضاحت کی جو یہ بھی نہیں کر سکتا. وہ جملے جو میں نے کہے وہ یہ کہہ کے دکھائے نا ذرا. وہ اس کا بھی اعتقاد اور عقیدہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام اور امہات المومنین کی ذات بابرکات کے حوالے سے کوئی شک و شبہ رکھنے والا مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. تو ہم نے اس کی وضاحت کر دی. ظاہر دل میں کوئی چور یا وہ نہیں تھا، قادیانی تک کہا گیا مجھے. پھر میرے سیدوں نے بھی شک. ابھی بھی جب یہ 14 والا معاملہ ہوا تو اس نے پیغام بھجوایا کہ اقرار صاحب سید ثابت کریں خود کو. میں نے 1972 اور 74 کے شجرے پڑھے ہوئے تھے، اس وقت کی کتابت ہوئی ہے وہ، میں نے ان کی دونوں کی کاپیاں رکھ دی سامنے. اس شجرے کو کہہ رہے ہیں جی جعلی ہے. اور یعنی رسول کریم جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ اور حضرت عبداللہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہے، وہ پورا شجرہ ہے. پھر اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ سے امام مہدی تک کا شجرہ ہے. اس میں پھر امام علی نقی سے جو ہم نقوی بخاری سادات ہیں ان کا جو آگے سلسلہ ہے، وہ سارے کے سارے شجرے کو کہہ رہے ہیں جناب یہ جعلی ہے، فراڈ ہے. تو یہ میں نے کہا یہ اس کے بعد خیر ظاہر ہے میں نے تو اس پر اتنی توجہ نہیں دی. مجھے ملک بھر سے جو سادات عظام ہیں ان کے فون آنا شروع ہوئے، جو سادات کے مراکز ہیں وہاں سے، جو سادات کی تنظیمیں اور انجمنیں ہیں ان کے. انہوں نے کہا جناب آپ کی ذات کی حد تک تو ٹھیک ہے، آپ صحیح اس کو منہ دے رہے ہیں اور ہمیں خوشی تھی کہ لگے ہوئے ہیں آپ، لیکن یہ اجازت اس کو ہم نہیں دے سکتے کہ یہ شجرے کو اور جو مصدقہ شجرہ ہے بغیر تحقیق کے جس مرکز نے اجرا کیا ہے اس شجرے کا وہاں جا کے تحقیق کر لینا، ان سے ڈینائی کروائے نا. یعنی صرف اس بنیاد پر کہ 1972 کے شجرے میں میرے دادا کے جو بیٹے ہیں ان کے 6 بیٹوں کے نام لکھے ہیں، 1974 کی جو کاپی ہے اس میں 7 نام لکھے ہوئے ہیں. تو اس میں جو 7واں نام ایڈ کروایا گیا 1972 کے بعد وہ محمود شاہ صاحب ہیں، ان کے آگے لکھا گیا مرحوم. وہ بہت چھوٹے تھے، بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا، نسل آگے نہیں ان کی بڑی، نسل آگے نہیں تھی. تو وہ ظاہر 72 والے اس میں ضرورت نہیں محسوس کی گئی، ظاہر ان کی شادی نہیں تھی، ان کا کوئی اولاد نہیں تھی کہ ان کا نام نہیں لکھا گیا. پھر ازراہ احتیاط کہ جنہیں بہرحال وہ ظاہر ان کی اولاد میں سے تو ہیں، ان کا نام لکھ کے آگے مرحوم لکھا ہوا ہے. اس کو ایشو بنا کے کہ جناب یہ پورا شجرہ جعلی ہے. پھر وہ گستاخی، بے ادبی، وہ توہین کی گئی کہ جس پہ پھر سادات کے جتنے بھی مراکز انہوں نے کہا یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا. ہم قانونی کارروائی بھی کریں گے محرم الحرام کے بعد، عاشورہ کے بعد، اور ہم گراؤنڈ پر احتجاج بھی کریں گے، اور اس کے علاوہ بھی عملی طور پر جو ہو سکتا ہے وہ ضرور کریں گے. پہلے صرف اقرار الحسن تھا، اب سادات تنظیمیں بھی. جی ڈیفینیٹلی. دیکھیں نا آپ بار بار بھائی
مجھے گناہگار ثابت کرو نا یار, مجھے غلط ثابت کرو. اور مجھے گناہگار اور غلط ثابت کر کے بھی شف ٹھیک ثابت نہیں ہوتا. یعنی میں اگر کوئی بہت ہی غلط آدمی بھی ہوں تو حق خطیب کی کیلیں اور کانٹے تو جسٹیفائی نہیں ہوں گے نا. دین کے نام پر آپ نے کچھ کھایا تو نہیں, کمایا تو میں تو نہیں کہتا کہ میں بہت پارسا ہوں, میں نیک ہوں, مجھے آ کے میرے غلے میں پیسے ڈالیں, مجھے لنگر کے نام پہ نذرانے دیں, میں تو نہیں کہتا نا بھائی. دو دیگوں کے پیسے پارسائی نیکی تو تم بیچتے ہو نا, تم کہتے ہو میں اللہ کا ولی ہوں, میرے چہرے پہ نور ہے, مجھے پروردگار نے بڑا جو ہے نا پارسا بنایا, لہٰذا مجھے نذرانے دو آ کے. تم بیچ رہے ہو نا, تمہیں جسٹیفائی کرنا ہے. تو میں تو بہت غلط اور گناہگار ثابت ہو بھی جاؤں میری ذات کی حد تک, تو اس سے یہ تو ٹھیک ثابت نہیں ہوتا نا. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ خود کو ٹھیک ثابت کرنے کے لیے مجھے غلط ثابت کر کے کیا حاصل کریں گے. پنجابی میں مثال ہے نا, جدو جواب نہ آئے تو رولا پا دیو. تو وہ جب ہم 14 فروری کو گئے تھے تب بھی ڈالا اور ابھی بھی کھپ ڈال رہے ہیں. اپنے آپ کو صاف نہیں ثابت کر رہے تو الزام تراشی. تو اس الزام سے کوئی میں کہتا تھا میری ذات کی حد تک جو بکواس کرنی کریں. انہوں نے میری فیملی کے حوالے سے جو گندگی کی اس پہ بھی FIA اور باقی تمام ادارے متحرک ہیں, کام کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی ٹائم ول کم کے جب آپ دیکھیں گے اس کے بھی. پھر یار مجھے بد نسل کہہ کے, یعنی میری نسل کی نسبت تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے نا, آپ اس نسل کی نسبت کو گالی کیسے دے؟ مجھے کون ہے یار جو کہنا ہے یار. میں کھڑا ہوں نا آپ کے سامنے, کبھی آپ میرے خاندان میں گھستے ہیں, کبھی میرے آپ فیملی کی تصویروں کو وائرل کرتے ہیں, کبھی آپ میرے شجرہ نسب کو گالی دیتے ہیں, اس کو برا بلا کہتے ہیں. تو یہ مجھے تمام جتنے بھی بزرگانے سادات تھے ملک بھر میں, انہوں نے کہا کہ جناب یہ معافی نہیں, لہٰذا اس پہ اب ہم عملی طور پہ ہم بھی آئیں گے, میں خود بھی انشاءاللہ سب کے پاس جا کے. تو دوسرا وہ عوامی جو پہلو ہے, ہم اس کے خلاف اب گرینڈ لانگ مارچ کریں گے, اس لیے کہ جو اس کے سرپرست ہیں, جو اس کی پشت پناہی کرنے والے ہیں, ان کو بھی اندازہ ہو, اور اس بدبخت کو بھی. تو ہو سکتا ہے ہم کلر سیدہ سے ہوتے ہوئے اسلام آباد جائیں. تو انشاءاللہ العزیز پہلے ملک بھر میں موبلائز کریں گے, ذرا یہ گرمی کی اور اس کی چھٹیاں گزر جائیں, پھر یونیورسٹیز میں, کالج میں, انشاءاللہ ہر جگہ. اور اس کے بعد ملک بھر میں احتجاجی ریلیاں اور منظم کرنے کے بعد پھر ہم اس کا اختتام جو ہے وہ لانگ مارچ کے ذریعے کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ جی ناظرین, اقرار الحسن صاحب کی ساری گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ نگہبان.